اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ معزز دوستان عزیز، شب قدر کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ جس کو توفیق دے اس کو کامیاب کرے، اس کو عنایات سے بھرپور کر دے۔ اس خالق کائنات نے ہمیشہ اپنے محبوب کو صاحب قدر بنایا، صاحب قدر رکھا اور صاحب قدر رکھے گا۔ اسی طرح سے آپ کی امت کو بھی صاحب قدر امت بنایا اور پھر اس صاحب قدر امت کے لیے ان کو صاحب قدر انسان بنایا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ 1000 مہینے کی فضیلت جو ہے اس سے بھی افضل ہے یہ رات۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے، فیہا ملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام، سلامتی ہے یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ دوستان عزیز، اللہ رب العزت نے جو مقام آقا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو عطا فرمایا وہ یقیناً قابل قدر ہے، اور اس کو جب ہم کسی عقل کی یا کسی عشق کی کسوٹی پر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اس پوری کائنات کی وجہ تخلیق اگر کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تفسیر کبیر میں صفحہ 28 سے 32 تک، تفسیر الخازن میں اس کے جو تفسیر القرطبی ہے اس میں امام ابو بکر الوراق لکھتے ہیں کہ یہ صاحب قدر رسول کے لیے قابل قدر کتاب اور قابل قدر امت۔ اس سورہ مبارکہ میں جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر کا لفظ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ صاحب قدر رسول، قابل قدر کتاب اور قابل قدر امت۔ یہ فرمایا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک قدر کا مطلب تنگی کا بھی ہوتا ہے کہ تنگ پڑ جانا، تو اس کو لکھتے ہیں یہ کیوں عطا کی گئی کہ یہ رات بندے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے۔ اس میں سابقہ امتوں کے عمروں کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سابقہ امتوں کی عمروں کے بارے میں جب بتایا کہ وہ 70 سال، 80 سال، 300 سال، 400 سال، حتیٰ کہ ایک 1000 مہینے کے مجاہد بھی رہے جو مسلسل جہاد کرتے رہے، جس میں ایک بنی اسرائیل کے ایک جو مجاہد ہے اس کا واقعہ بھی ہے۔ تو آقا علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ اب آقا کی رنجیدگی اگر
اس دنیا میں کبھی کوئی ہوئی بھی ہے نا تو وہ صرف امت کی خیر کے لیے ہوئی ہے کہ مولا میری امت کو وہ ان انعامات اور کرامات سے نواز دے کہ جو انعامات تو نے کسی بھی امت کو نہیں دیے، میری امت کو سب امتوں پر فضیلت، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بڑا واضح طور پہ اللہ رب العزت نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شخصیت کو آگاہ فرمایا اور ان کو اس کو نکھار کے رکھ دیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کیجئے اے حبیب اس وقت کو جب آپ کے رب نے نبیوں سے پختہ عہد لیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ نبیوں سے پختہ عہد لیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پر تشریف فرما ہے کہ اللہ رب العزت ان سے یہ بات جبریل کو بھیج کے تو ان کو یاد کروا رہا ہے کہ یاد کیجئے وہ وقت جس وقت آپ کے رب نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، کیا کہ جب میں تمہیں حکمت اور کتاب عطا کر دوں اور اس کے بعد تمہارے درمیان میرا یہ رسول محمد مصطفیٰ، سب پر عظمت والا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تو تم ضرور بس ضرور ان پر ایمان لاؤ گے۔ یعنی ہر نبی کا محمد رسول اللہ پر ایمان لانا واجب ہے، اور ضرور بس ضرور میں تاکید کی گئی، حالانکہ قرآن مجید کی آیت تو ویسے بھی بہت ضرور ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، پھر بھی اللہ رب العزت بار بار ان سے یہ بات کر رہا ہے کہ ضرور بس ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بس ضرور ان کی مدد کرو گے۔ تمام نبیوں کو یہ حکم ہوا۔ تو خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں جو آگے بات کہی وہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اللہ پاک اپنی بات کو دہراتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا تم نے میرے اس بات کو سن لیا اور سمجھ لیا، اور کیا تم میرے اس بھاری عہد پر اقرار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم اقرار کرتے ہیں، بے شک کہ ہم تیرے اس بھاری عہد کو قبول کرتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے سنا اس پر گواہ ہو جاؤ، اور جو میں نے سنا تمہارے منہ سے اس پر مجھے اپنا گواہ مقرر کر لو، کیونکہ میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ تو تمام نبیوں پر فضیلت دی، آقا علیہ السلام کو صاحب قدر بنا دیا۔ جب صاحب قدر آقا علیہ السلام کو بنایا تو ساتھ ہی ان کی امت کو صاحب قدر کرنے کے لیے جب وہ واقعہ ارشاد فرمایا کہ ایسے ایسے ایک دور جس میں موطا امام مالک میں جو 319 صفحے پہ کتاب الصیام جو چیپٹر ہے اس میں ما جاء فی لیلۃ القدر کے نام سے حدیث نمبر 15 ہے، حدیث نمبر 15 ہے، جس میں ابن عباس سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ آقا نے تعجب فرمایا کہ 1000 مہینے تک وہ شخص جہاد کرتا رہا، اور پھر آپ کی آنکھیں ابدیدہ ہو گئی اور آپ نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ میری امت کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے، اتنی ان کی عمریں ہی نہیں ہیں کہ وہ 1000 مہینے تک جہاد کر سکیں۔ مولا تو میری امت کی فضیلت پیچھے رہ جائے گی، یہ بنی اسرائیل کے لوگ آگے نکل جائیں گے، یہ ثواب کمانے میں بھی آگے۔ تو اللہ رب العزت نے پاک پروردگار عالم نے اس امت کو صاحب قدر بناتے ہوئے جبریل کو بھیجا اور خوشخبری سنا دی۔ اس کے بعد جبریل آئے، تشریف آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یہ تفسیر الخازن صفحہ نمبر 397 جلد نمبر 4 سے میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے انعام بھیجا ہے، آپ کی امت کے لیے، آپ کی امت کو ہمیشہ کے لیے صاحب قدر بنا دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے ایک ایسی رات آپ کو عنایت کر دی کہ جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا ہے، جس میں قرآن پاک کی پوری جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کی رحمتوں سے بھرا ہوا، اس کی برکتوں سے نوازتے ہوئے، اور ماہ سیام کے اندر اس میں جو انتہائی ثواب ہے اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس کو مخفی رکھا گیا ہے، اور اس کو 1000 مہینے سے بہتر، یعنی کہ اس کو کرم سے نوازا گیا ہے۔ یہ 1000 مہینے کے ایکویلنٹ نہیں ہے، برابر نہیں ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو بہتری کا جو سیگا ہے اس میں خالق کائنات کا کوئی کرم کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے خالق کائنات کا کرم کتنا ہوگا، کتنا ہوا، یہ تو وہ مالک جانتا ہے۔ ایک جبرائیل جو ہیں وہ ہزاروں فرشتوں کے جرمٹ میں اس رات کو اترتے ہیں اور آ کے تو اللہ کے نیک بندوں سے جو اس وقت کھڑے ہوتے ہیں ان سے آ کے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے
ایک اور روایت ہے، اس میں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام صحابہ کے سامنے مختلف شخصیات جیسے کہ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے 80 سال عبادتیں کی اور ایک بھی گناہ نہ کیا، جس پر صحابہ کو رشک آیا۔ تو جب صحابہ کو رشک آیا کہ مولا حضور کیا ہمارے لیے بھی ایسا کوئی انعام و کرام ہے، تو اسی وقت خالق کائنات نے اس باعزت پروردگار نے اپنے باعزت حبیب کے لیے، صاحب قدر حبیب کے لیے امت کو ہمیشہ کے لیے صاحب قدر بنا دیا، اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں 3 دفعہ جو شب قدر لیلۃ القدر ہے، تو لیلۃ القدر بھی اس میں اگر آپ حروف کی گنتی کر لیں تو لیلۃ القدر میں کل 9 حروف ہیں، اور یہ 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو 9 × 27۔ یہ طاق راتوں میں جو پوشیدہ کیا گیا اس کی بات کو ہم 27ویں کی شب پہ زور رکھتے ہیں، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور اس کو 3 دفعہ استعمال کیا گیا قرآن مجید میں، اس لیے 9 × 27 جو 27ویں کی شب ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی 27ویں کی شب ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوشیدہ رکھا کہ ہو سکتا ہے جب وہ صاحب پروردگار، وہ قابل قدر، وہ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، وہ جو سب سے بلند و مرتبہ اور ذیشان ہے، اس پاک پروردگار نے ہو سکتا ہے کہ وہ جو طاق راتیں ہیں وہ ہر رات کو لیلۃ القدر بنا دے، اور انسان کی زندگی میں ایک کی بجائے ایک مہینے میں کئی شب قدر تھے وہ ایک ہی مہینے میں عطا فرما دے، ایک ہی عشرے میں عطا فرما دے۔ یہ اس خالق کائنات کے کرم کی بات ہے۔ امام سیوطی الدر المنصور میں لکھتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر جلد نمبر 6 پہ ہے اور صفحہ 371 ہے، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ جو مقدس رات ہے نا، یہ صرف اور صرف میری امت کو عطا ہوئی ہے، یہ آپ کی امت کے علاوہ، اس سردار امت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں عطا ہوئی، اور آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں ان کو یہ شرف ان کو نہیں ملا، اس بات کا اس کا شرف نہیں ہے اصل کہ وہ اس رات سے استفادہ کر سکے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی صفحہ نمبر 270 ہے، کتاب الصیام کا چپٹر ہے، اور حدیث نمبر 1910 ہے 1910، کہ جس میں شب قدر کے اجر و ثواب کی امید سے جس نے عبادت کی، اس کے ساری زندگی کے جو گزشتہ زندگی وہ گزار چکا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور وہ توبۃ النصوح کے لیے کامل ہو گیا۔ پھر سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حدیث نمبر 1644 ہے، کتاب الصیام ہے، فضیلت رمضان کا چپٹر ہے، اس میں جو روایت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس کی رات ایک ایسی رات ہے، یعنی کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ جو تمہیں عنایت فرمایا گیا ہے۔ اس میں بھی فرمایا نا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو قرآن پاک مہینے سے سمیٹا تو اس کو ایک رات میں لے آیا پروردگار، جب اس کو ایک رات میں لے آیا تو شب قدر اس کو اعزاز کے طور پر اس کا نام رکھ دیا۔ فرمایا جو ماہ تم پر آیا ہے اس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، جو محروم رہا اس رات سے وہ واقعی محروم تھا۔ تو دوستان عزیز، یہ راتیں، یہ وقت، یہ اوقات اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ایام معدودات، یہ بہت مختصر سے ایام ہوتے ہیں، ان کا پتہ کوئی نہیں چلتا۔ جیسے ہی آپ نے دیکھتے دیکھتے یہ رمضان شریف جو ہے نا وہ مہمان ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھ لیجئے اب اس وقت یہ آخری عشرہ کا جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے، اور دیکھیے دوسرا عشرہ کا اختتام ہو رہا ہے، اور یہ اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں جب شام کو ہم افطاری پہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ ہے وہی کھانا پینا، لیکن اس پہ جا کے جب آپ اس دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو، اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاحب قدر محسوس کرتے ہیں، آپ خود کو صاحب قدر محسوس کرتے ہیں، عزت نفس پاتے ہیں۔ آپ تزکیے کے ساتھ جب آپ نگاہ اٹھاتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کی تزکیے کی نگاہ ان کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی امت کی ایک ایک امتی کے اندر کیونکہ اس کی ایک بات یاد رکھیے گا، مسلمان کون ہے یہ شرط یاد رکھیے گا۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں مسلمان ہوں بھی کہ نہیں۔ ایک انسان پھر مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے صرف آپ مسلمان نہیں ہو جاتے۔ حضرات محترم، آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو بھی یاد رکھیے جس میں آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم من لسانہ و یدہ، تم میں سے مسلمان صرف وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہی روزہ ہے کہ آپ ہاتھ اور زبان سے دوسرے بھائی کو محفوظ رکھیں، یہی روزہ ہے، یہی تزکیہ ہے، وگرنہ فاقے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو دوستان عزیز، شعب الایمان میں لکھا ہے صفحہ نمبر 343 پر کہ اس رات جبریل امین 100 فرشتوں کے جھرمٹ میں انوار و تجلیات کی بارش لے کر
دنیا میں زمین پر تشریف لاتے ہیں اور ہر کسی کو برابر وہ تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں، اور چونکہ کرم کی کوئی حد نہیں ہے اس لیے اس کے لیے کوئی حد بھی نہیں رہتی۔ اب آخری بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے تعین کی رات کون سی ہے، اس کا یہ کون سی رات ہے اس آخری عشرے میں جس کے لیے آقا علیہ السلام کو پاک پروردگار عالم نے، یہ میں آپ کو صحیح بخاری کی صفحہ نمبر 271 سے، کتاب الصیام کے چیپٹر سے، حدیث نمبر 1919 سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام کو جب بتا دیا گیا کہ حضور یہ وہ رات ہے، آپ اپنی امت کو خوشخبری دے دیں کہ اس مہینے کی یہ رات جو ہے، یہ طاق راتوں میں سے ایک یہ رات جو ہے یہ شب قدر ہے۔ ابھی آپ بتانے کے لیے آ ہی رہے تھے کہ راستے میں دو جھگڑا کر رہے تھے صحابی، ان کی آوازیں میرے آقا علیہ السلام کی آوازوں سے اونچی ہو گئیں، وہ بے ادبی ہو گئی ان کی آوازیں اونچی ہو گئی، اللہ پاک نے اس پر پردہ ڈال دیا کہ نہیں، ان کو کم سے کم، اور یاد رکھیے جب دو امتی آپس میں جھگڑتے ہیں نا تو اتنی بڑی آنے والی رحمت بھی جو ہے نا اس کو بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے حلقہ احباب سے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اتنی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے بنے، خدا لٹانے میں کبھی نہیں کرتا کیونکہ وہ بے حساب رکھتا ہے۔ اس کا مطلب روزوں کا کچھ لوگوں کی نظر میں شاید یہ ہوگا، یا کچھ امتوں کی نظر میں یہ ہوگا کہ شاید اللہ کے پاس رزق کی کمی آ جاتی ہے اس مہینے میں کہ ہمیں فاقہ کشی پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ارے بھائی نہیں، اللہ کا رزق وہ کائنات کو پہلے دن سے دے رہا ہے اور آخری دن تک دیتا رہے گا، اور ہم جیسے کئی آگے کھا کے مخلوقات میں کھاتے پیتے چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو بے حساب رزق رکھتا ہے، اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور یقین مانے یہ اس کے اپنے ذاتی کسی کام کا نہیں ہے، یہ رکھا بھی تمہارے لیے ہے۔ اب تمہاری یہ استطاعت ہے کہ تم کس قدر اس کی فیض و برکات کو لوٹ سکتے ہو۔ تو جب وہ آئے آگاہ فرمانے لگے آقا علیہ السلام، تو انہوں نے جھگڑا کر رہے تھے، ان کی آواز آقا علیہ السلام کی آواز سے اونچی تھی، جس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پردہ آ گیا۔ آپ نے پھر نہیں بتایا۔ ہاں، ایک ایسی حدیث پاک ہے جو کہ یہ تمام احادیث میں سیاستہ کی کتب سے آپ کو سنا رہا ہوں، ایک حدیث پاک ایسی ہے جس میں ایک خاص واقعہ ہے، چھوٹا سا، اور یہ آخری بات ہے کہ امام بدر الدین عینی جو ہے وہ لکھتے ہیں سنن نبی داؤد میں، یہ کتاب الصلاۃ ہے چیپٹر، اور باب فی لیلۃ القدر، اور حدیث نمبر ہے 1380 سنن نبی داؤد میں، کہ حضرت عبداللہ بن انیس جو ہیں الجنی سے مروی ہے کہ حضور سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں ایک ویرانے میں رہتا ہوں، آپ مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں کون سی رات میں کون سے وقت میں مسجد نبوی میں آ کر، میں سال میں ایک بار آ سکتا ہوں حضور، میں بہت دور رہتا ہوں اور ویرانہ میں رہتا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ میں کس رات آپ کے پاس حاضری دیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 23ویں کی شب میرے پاس آنا کرنا۔ تو وہ عصر کے وقت 23ویں کی شب تشریف لے آتے اور ساری رات بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ضروری حاجت کے وہ باہر نہ نکلتے، اور ساری رات آقا علیہ السلام کی صحبت میں گزارتے اور صبح وہ واپس چلے جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا در حقیقت یہ کل 4 راتیں یا 5 بنتی ہیں، اگر 29 کا ہو یا 30 کا ہو تو 4 یا 5 راتیں بنتی ہیں۔ دوستان عزیز، ان راتوں میں ایک رات مولا علی کی شہادت کی رات ہے، ایک رات جو ہے وہ آپ کے زخم کی رات ہے۔ تو یاد رکھیے گا، علی کرم اللہ وجہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر بھی عبادت ہے اور جن کا چہرہ بھی دیکھنا بھی عبادت ہے، آپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، آپ کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو اس مہینے کے اس عشرے میں ایک یہ بھی بہت بڑی عبادت اور سعادت آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ ان کے یاد میں، آپ ان کے ذکر میں رات بسر کریں۔ یقین کیجئے یہ طاق راتیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں، یہیں سے شروع ہوتی ہیں، اور 29 تک آپ کے پاس یہ تھوڑا سا محدود وقت ہے، اس کو جتنے لطف و کرم سے اٹھا سکتے ہیں ضرور اٹھائیے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ پاک پروردگار آپ کو، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اور آپ زیادہ سے زیادہ فیض و برکات حاصل کر سکیں، اور ہمارے دلوں کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور روز آخرت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔